حا زبر حا، حا زبر حا، حا زبر حا، ہا زبر ہا، حا ہا، حا ہا، حا ہا، حا ہا، ہا ہا، حا ہا، ادھر سنو، حا ہا، حا ہا، ہا ہا، حا ہا، ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مشق کریں، آسان سے آسان جو معلوم ہو جائے کہ یہ ہا پڑھ رہا ہے یا ہا پڑھ رہا ہے۔ مثلا اہد، اہد کے اندر ہا ہے، اہد، الحمد، 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 الرح، الرح، یہ ہا ہے۔ کافی لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ الحمد، اہد، جیسے اہد ایسے الحمد، یعنی ادھر بھی ہا پڑھ دیا ادھر بھی ہا پڑھ دیا، تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ ہا ہا، ہا ہا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، قا، کا، قا، کا، ٹھیک ہے؟ قاف کی یہ میں نے بتانا بھول گیا، سا کو نرم پڑھیں گے، سا کو نرم پڑھیں گے، سین کو سیٹی کی آواز دیں گے، صاد کو موٹا اور ہاں موٹا اور سیٹی کی طرح پڑھیں گے۔ ہا اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا میں نے، ہا اس کو چھوٹی ہا کہتے ہیں۔ ہا گلے کے بیچ میں سے ادا ہوتی ہے اور ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ تو قاف، قاف کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا، قاف کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا، کاف کو باریک، قاف زبر قا، کاف زبر کا، قا، کا، قا، کا، ٹھیک ہے؟ ابھی میری مشق سنو، قا، کا، کا، قا، قا، کا، کا، قا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یعنی ایک واضح لگے کہ قاف ہے یا کاف ہے، قا، کا، کا، قا، قا، کا، کا، قا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک ایسے مشق کرتے ہیں، ایک حرف یہاں سے اٹھاتے ہیں، ایک حرف یہاں سے، ایک حرف یہاں سے، ایک حرف یہاں سے، یہ تھوڑا مشق کرتے ہیں۔ مثلا یہاں سے یہ اٹھاتے ہیں، 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 یہاں سے یہ، مثلا تزسحق، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھو نا، آپ نے مخارج پڑھ لیا، آپ نے اچھی طرح اس کی مشق بھی کی ہے، ابھی تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میری سنو، تزسحق، قاح سزت، سنو میری، تزسحق، قاح سزت، یعنی ہر ایک حرف کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کو بالکل آسانی سے پہچان میں آ جائے کہ کون سا حرف پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تزسحق، قاح سزت، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح مشق کرنی ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی ہم اہم موڑ میں آ گئے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین زبر آ، 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 یعنی حمزہ کی جو آواز ہے وہ گلے کے کہاں سے نکلے گا؟ نیچے والے حصے سے، کہاں سے؟ نیچے والے حصے سے، اور عین کی آواز گلے کے بیچ میں سے، یعنی ایک واضح فرق ہو اس میں۔ مثلا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حمزہ اور عین کا کوئی فرق نہیں ہوتا، مثلا ایک واضح فرق ہے، یعنی حمزہ میں اتنا زور نہیں لگتا اور عین میں جیسے جلدی جلدی اگر ہم مشق کریں تو اتنا فرق، ایک واضح فرق معلوم ہو کہ یہ حمزہ ہے یہ عین ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جب آپ مشق کریں گے کہ استاد اس طرح اگر محنت کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی کلاس کمزور نہیں ہوگی۔ ایک بہت اہم یہ جو سبق ہے، یہ جو ہم آواز حروف ہیں، کافی غلطیاں ان میں اسی ہی ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی فرق نہیں کرتا، سا کو سین پڑھتے ہیں، سین کو بھی سین، صاد کو بھی سین، یعنی ہا کو بھی ہا، عین کو بھی حمزہ، یعنی کوئی
ادائیگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہم آواز حروف کی مشق تھی، اس لیے محنت کرنی چاہیے.